بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک ایسے اللہ کے نیک بزرگ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا سے ہی چل بسے۔ ابراہیم بن شمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کا دن نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھا کرتے اور مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کر دیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اچانک سے اس کا آنا جانا معطل ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے جہاں وہ رہتا تھا اور اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ بن زیاد ہیں، وہ تو اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کا کپڑا اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کئی پرندے زندہ تھے اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ جو بالکل ہی ترک کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو چلا گیا ہے۔ پھر کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور میرے گھر چل کر اللہ کا رزق تناول کرو۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کر دیے اور زندہ پرندوں کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا اور انہیں بیچ کر ان کی روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی نداری اور فقیری کی حالت اور اس کی نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی ہے، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اسی گاؤں کی طرف لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پہنچے تو امیر بصرہ محمد بن سلمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا کہ ابراہیم ابن شبیر کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے سارا قصہ سنایا۔ امیر نے کہا کہ مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے، اور اسی طرح 10,000 درہم کا تورا منگوا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر ہمارے ہمراہ روانہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توروں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور کہنے لگے کہ اے شخص، تجھے مجھ سے کیا ہے؟ تو مجھے فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر اس کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا، نہ چار واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی کہنے لگے یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا کہ تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا کہ خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص معاملے میں خدا سے ڈرو۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہیں تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ میرا مقصد ان کو ان سے بچانا تھا۔ اس پر کام کیا تو اس کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا کہ ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی، یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا تم ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ تو امیر نے کہا کہ میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو کہ ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا سے ہی چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ کس قدر ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔